الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عظیم بندے کو معراج دیتا ہے اور فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ حکمتیں تو اتنی زیادہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایک ایک حرف، ایک ایک بات، ایک ایک فعل، ایک ایک رحمت کے ذرے، حقیقت محبت کے ذرے میں کہ بندہ عاجز ہے اور اللہ پروردگار قادر ہے۔ اللہ جو چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو چاہتا ضرور ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ سے بولنا چاہتا ہے لیکن مردے سے بول نہیں سکتا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلوانا چاہے، مردے سے ملانا چاہے تو اللہ اکبر، بیداری میں کر کچھ نہیں سکتا لیکن جیسے ہی سوتا ہے اللہ چاہے تو ملاقات کروا دے۔ اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو مومن کے پاس ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ دیکھنا تو اللہ کو ہر کوئی چاہتا ہے، دیکھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی چاہتا ہے۔ یہ دیکھنا تو زیارت ہے نا۔ یہ دیکھنا تو آنکھوں کا دیکھنا، یہ ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ یہ نمرود، شداد وغیرہ جب دنیا میں آئے تھے ان کو منافقوں نے بھی دیکھا ہے، کافر و مشرکوں نے بھی دیکھا ہے اور اللہ کے بندوں نے بھی دیکھا ہے۔ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے تو آنکھوں کی کیا مجال ہے وہ دیکھیں نا۔ بھلا آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، آنکھ کی کیا مجال ہے وہ دیکھے نا، کان کی کیا مجال ہے وہ سنے نا، زبان کی کیا مجال ہے وہ بولے نا۔ بات تو وہی ہوئی نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی اللہ کو دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر اللہ پروردگار دیکھنا چاہے یا اپنا آپ دکھانا چاہے تو یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہم بات کہتے ہیں۔ کوئی نئی بات تو ہم نے کہی نہیں، جو ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے اور جو ہمارا ایمان ہم سے چاہتا ہے اگر وہی بات ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو ایمان کامل کی نشانی ہے نا۔ کوئی ایک بات کہتا ہے، کوئی دو بات کہتا ہے، کوئی تین بات کہتا ہے۔ اللہ نے تو یہی ہمیں بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پروردگار نے حکم میں تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی چاہت میں دیکھ تو نہ سکے، بے ہوش ہو گئے، لیکن دیکھنے کی چاہت تو تھی نا۔ جب میں اور آپ دیکھنے کی چاہت کرتے ہیں، چاہت تو موجود ہے نا، اس کا تو انکار نہیں نہ کیا جا سکتا۔
دیکھنا دکھانا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے نا کہ یہ دیکھ سکتا ہے ابھی کبھی نہیں دیکھ سکتا. میں اسے اپنا مشاہدہ دیتا ہوں یا نہیں دیتا. جو دینے والا اس کا کھوج لگانے کی ضرورت ہے. ایک محبت اللہ، محبت کرنے والا اللہ ہے، اور ایک رحمت للعالمین، رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت تو اللہ ہے نا، محبت تو اللہ ہے نا، حقیقت تو اللہ ہے نا. نبی رسول اللہ علیہ السلام کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نا. علم تو اللہ ہے نا، آپ کو تو علم والا بنا کر بھیجا گیا ہے نا. ہے ایک اللہ. جب اللہ جو چیز چاہتا ہے وہ ہوتی ہے. کسی کو جان دے دیتا ہے تو اسے مال ساتھ مل جاتا ہے. کسی کو اللہ حقیقت دے دیتا ہے تو اسے فعل الہی مل جاتا ہے. کسی کو اللہ علم دے دیتا ہے تو وہ رحمت ہو جاتا ہے. کسی کو اللہ محبت دے دیتا ہے وہ حبیب اللہ ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. یہ جیسے کوئی ہوتا ہے ویسے جو کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جیسے ہوتا ہے ویسے کوئی نہیں کرتا تو لقمہ منہ میں ڈالنے کے بجائے پتہ نہیں کدھر ڈال دیتا ہوگا. ہو سکتا ہے وہاں ڈال دیتا ہو جدھر سانس ہی بند ہو جاتا ہو. کوئی نصیب والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ صحت کیا ہے اور شفا کیا ہے. جب لقمہ منہ میں کوئی ڈالتا اور وہ معدے میں جاتا ہے تو صحت ہوتی ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو ناصحتی ہوتی ہے. لیکن کوئی نصیب والا یہ بات جانتا ہے کہ جب لقمہ پاس شفا نہیں رہتا تب کیا ہوتا ہے کہ لقمہ ڈالا تو صحت ہے، اور اگر مضر غذا، باسی غذا، زہریلا لقمہ اگر معدے میں ڈالا تو معدے میں ہی ہے، لیکن اب معدہ با شفا نہیں رہے گا. اس زہر کی وجہ سے پورے جسم کو ناصحت کر دے گا. مرض نہیں، موت کر دے گا. کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ منافق وہ دل میں رہتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کا چلتا، پتہ چلتا ہے لیکن تجھے نہیں پتہ چلتا، مجھے نہیں پتہ چلتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک منافق ہو اس کا پتہ نہ چلے؟ منافق کا تو پتہ ہی بہت جلدی چل جاتا ہے. جیسے ہی وہ زنا کرتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے، اور جس سے وہ زنا کرتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ میرا شوہر نہیں ہے. اگر وہ منافق اللہ کا حکم کا انکار کر کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو منافق بھی ہے، کافر مشرک بھی ہے، اب اس کا عمل کفر شرک بھی ہے. اور اگر انکار نہیں کرتا، حکم اللہ کا ہی مانتا ہے، محبت کسی اور سے کر کے زنا کر دیتا ہے، اب کچا منافق ہے. منافق کا تو پتہ چل گیا نا. کوئی کہہ سکتا ہے مجھے منافق کا نہیں پتہ چلا؟ اور جب اس کو پتہ چل گیا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتا ہے. ہر ایمان والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اللہ کا اقرار کیا ہے، تصدیق کی ہے، ایمان والا ہو گیا ہوں، پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور اگر کسی نے اقرار اور تصدیق نہیں کی تو پہلا وہ کافر مشرک ہے، اور پہلے وہ کافر مشرک جو ہے وہی رہا ہے. اور اگر اقرار کر لیتا ہے
تصدیق نہیں باطن میں کرتا تو اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، منافق ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، پتہ سارا ہی ہے۔ اسے پتہ ہے جسے تعلیم ہے، اسے پتہ ہے جسے علم ہے، اسے پتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے، جس سے ماں باپ محبت کرتا ہے، جس سے استاد محبت کرتا ہے، جس کا یار دوست محبت کرتا ہے۔ دیکھنا تو محبت ہے نا کہ محبت وہ کیسی ہے۔ آیا بڑا استاد، بڑا سربراہ، بڑا امام، بڑا نبی رسول، بڑا اللہ، اس سے محبت کرتا ہے یا کہ غیر کرتا ہے، یا وہ ان سے کرتا ہے یا کسی اور سے کرتا ہے، ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ فتبعونی میں اسی کا ذکر ہے۔ یحببکم اللہ، وہ محبت کرتا ہے کس سے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں اللہ کا حکم بجا لاتا ہے۔ کوئی حکم مانتا ہے، مسلمان مومن ہو جاتا ہے۔ حکم اس نے کیا مانا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ایمان لاؤ، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ جو ایمان لایا اس کی تصدیق بھی باطن میں کر دی، مسلمان ہو گیا۔ پہلے گناہ جتنے بھی کفر شرک کے تھے سارے معاف ہو گئے۔ یہ کفر شرک کے گناہ ہیں، اس کی معافی ہے۔ اگر کوئی کہے میں محبت غیر سے کرتا ہوں، اللہ سے نہیں کرتا، اللہ کے نبی سے نہیں کرتا، اپنے سائیں جی سے نہیں کرتا، اپنے ماں باپ سے نہیں کرتا، اس کی معافی کوئی نہیں ہے، اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اس کی جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم میں لقمہ، شفا میں لقمہ اندر جانا چاہیے۔ عمل باہر ہے، لیکن اگر تعلیم میں باہر عمل نہیں کیا محبت غیر سے ہو جائے گی۔ امی بیٹھی دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی، ابا بیٹھا دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا، اللہ کا نبی بیٹھا دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا۔ حکم تو اللہ کا مانتا ہے، محبت کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک سنی ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے، جب کوئی شراب پیتا ہے، جب کوئی چوری کرتا ہے، اس کا ایمان اندر جو ہوتا ہے وہ معلق ہو جاتا ہے۔ معلق ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے۔ توبہ اس نے کس چیز کی ہے؟ تعلیم کے مطابق بیوی کو بیوی بنا لیا ہے، شراب زنا وغیرہ کو تعلیم کے مطابق گندا فعل ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حکم تو وہ پہلے ہی مان رہا ہے، اسی لیے تو ایمان معلق ہوا ہے نا، ورنہ کافر مشرک ہو جاتا۔ کچا منافق ہے یہ، علامتیں اس میں ابھی نفاق کی ہیں، اسے ہم گناہ کہتے ہیں کہ خواہش کی پیروی میں اس نے جس سے محبت کرنی تھی، جس کا حکم ماننا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب کوئی ابا واستکبرا، حکم کا انکار کر دیتا ہے، تب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو جاتا ہے۔ اس شیطان نے دو کام کیے تھے، اسے بھی معراج اس کے نفاق کا ہوا تھا، عذاب کا ہوا تھا، لعنت کا ہوا تھا، اس نے بھی یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا میں اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے کتا لعنتی کافر مشرک ہوا ہوں۔ ایسے نہیں تھا، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، دھوکہ دیتا اپنے آپ کو، لیکن اس انسان کو میں گمراہ کروں گا۔ دشمنی ہو گئی نا، لکم عدو مبین۔ کتنا وہ پاگل ہے جو دنیا میں آیا ہے اپنے دشمن کو نہیں جانتا۔ ایک تو شیطان اس کا دشمن ہے، ایک شیطان کا جو دشمن تھا اس کو نہیں جاننا وہ کون تھا ہیں؟ شیطان کا دشمن اس کی خواہش تھی، میرا دشمن میری خواہش ہے۔
مال اولاد، اس کی کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہی ہوتی ہے نا۔ کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے کہ فتبیونی ہے کیا؟ فتبیونی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ فتبیونی میں رحمت جو ملتی ہے وہ رحمت والے سے ملتی ہے، استاد سے ملتی ہے، اللہ کے بندے سے ملتی ہے، صحابہ کو، اہل بیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تعلیم علم ہوتا ہے۔ جب کوئی حکم میں جاتا ہے اللہ مجھے اپنا مشاہدہ دے دے، تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے لن ترانی، تو حکم میں آیا ہے، حکم میں مشاہدہ نہیں ہوتا، حکم میں مشاہدہ نہیں ہوتا۔ حکم ماننے میں کوئی مکمل مومن نہیں ہو جاتا جب تک وہ حکم تعلیم میں ادا نہیں کرتا۔ میں حکم دے بھی دوں کہ جا تو پڑھ لے، وہ پی آئی ڈی ہو جائے گا ہیں؟ اسی لیے حکم جو ہے نا عارضی زندگی تک ہے، عارضی زندگی کے بعد اللہ پروردگار نے حکم میں جو ہمیں ذمہ داریاں عبادت بخشی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، مکلف بندہ نہیں رہ جائے گا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، ہر ایک ہم میں سے نگہبان ہے، اپنی نگہبانی، اپنی سربراہی وہ دیکھتا ہے، اور جو اس کے ماتحت جس کی وہ نگہبانی کر رہا ہے وہ اپنے سربراہ کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ پتہ ہو جائے منافق کون ہے، ناخلف کون ہے، نافرمان کون ہے، ماں باپ کا حکم کون نہیں مانتا، شوہر کا حکم کون نہیں مانتا، نبی رسول کا حکم، اللہ کا حکم کون نہیں مانتا، پتہ ہو جائے۔ یہ امام جو آگے نماز پڑھاتا ہے پتہ ہو جائے کہ کس نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اور کس نے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی، پتہ ہو جائے نماز کس کی ہو گئی ہے اور کس کی نہیں ہوئی۔ جب کوئی حکم نہیں مانتا تو ایمان معلق ہوتا ہے، اور جب کوئی حکم مان لیتا ہے تو ایمان اس میں آ گیا ہے۔ یہ تو ایمان ہے نا، ایمان کی تکمیل تو حکم کی تعلیم میں ادائیگی ہے۔ اگر کسی نے حکم مانا ہے، اس کی ادائیگی نہیں کی، حکم مانا ہے لیکن ادائیگی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، عبادت کرتا ہی نہیں ہے، اپنے بڑے نے جو حکم دیا ہے اس پر چلتا ہی نہیں ہے، اس نے حکم ہی مانا ہے نا۔ ابھی حکم منوا کے اللہ کے بندے نے، اللہ نے کیا کرنا مجھے بھی بتائیے نا۔ حکم دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ حکم کو بجا لائے، اس کی ادائیگی کرے۔ آج ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ پہلا تو حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ کیا حال ہمارا ہو گیا؟ ہم بد حال ہو گئے، گندے حال ہو گئے۔ گندا حال وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اپنی خواہش میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اپنی خواہش میں روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے اپنی خواہش میں حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اپنی خواہش میں عمرہ کرتا ہے، تو عبادت بھی تو خواہش میں منع ہے۔ عبادت کب خواہش میں کی جا سکتی ہے؟ عبادت بھی تو سنت حکم کی تعلیم میں کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خواہش میں عبادت کرتا ہے تب مارا گیا، اور اگر کوئی خواہش میں حکم اللہ کا چھوڑ دیتا ہے تب مارا گیا۔ میرا اور آپ کا دشمن جو ہے وہ خواہش ہے، شیطان کا دشمن اس کی خواہش تھی، خواہش میں اس نے اللہ کا حکم چھوڑا ہے۔ گناہ ہمیشہ اس کی معافی جو ہے ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی معافی نہیں ہے۔ وہ جو حکم چھوڑا ہے
اس کی طرف واپس لوٹ کے آ جائیں، اس کی طرف واپس لوٹ کر آ جائیں۔ اب حکم کی طرف واپس آ گیا، یہ حکم کا معراج ہے، یہ اللہ کا معراج نہیں ہے، یہ حکم کا معراج ہے۔ پھر تعلیم کی طرف واپس آ گیا، یہ ادائیگی کا معراج ہے۔ ادائیگی سے اسے علم ہو گیا ہے، کہیں عبادت کا علم ہو جاتا ہے، کہیں عبادت کا علم ہو جاتا ہے، کہیں تعلیم کا علم ہو جاتا ہے، کہیں معلم کا علم ہو جاتا ہے، کہیں معلم کے علم میں اللہ کا علم ہو جاتا ہے، کہیں ماں کا علم ہو جاتا ہے، کہیں باپ کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تو علم ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، علم ہوا ہے۔ اور جب کوئی حکم سے آگے بڑھتا ہے تو یہ تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم سے کوئی آگے بڑھتا ہے یہ علم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعلیم دینے والے، علم میں حقیقت، رحمت، محبت کا پتہ بتانے والے۔ ان کا علم الہی اس لیے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی باتیں کی ہیں۔ جب اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کی باتیں اللہ پروردگار کا دیا علم، اور یہ آپ کا علم اللہ کا علم ہے۔ جب تک کوئی حکم میں ہے اللہ اس کا مشاہدہ محبت میں کرتا بھی، وہ محبت میں ہوتا نہیں۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور جب کوئی تعلیم میں ہوتا ہے اللہ اس کا مشاہدہ محبت میں کرتا ہے، تعلیم میں نہیں کرتا۔ اور جب تک کوئی معلم کی تعلیم میں ہوتا ہے تو اسے علم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس علم سے اللہ پروردگار، اللہ اس علم میں اس کا مشاہدہ نہیں کرتا، اللہ جس سے محبت کرتا اس سے مشاہدہ کرتا۔ اللہ محبت کر رہا ہے، محبت کرنا اور ہے، اللہ کا مشاہدہ کرنا اور ہے۔ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، محبت کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی اولاد سے، دیکھ نہیں رہے ہوتے انہیں۔ استاد سارے شاگرد گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے شاگردوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے، انہیں دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اپنی امت اور اپنے امتیوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ جو محبت کر رہے ہوتے ہیں، جس محبت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس رحمت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہے جیسے اللہ پروردگار اپنے علم میں اپنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ اپنی محبت میں ساری اولاد کو دیکھ رہا ہے، اپنی رحمت شفقت میں ساری اولاد کے ساتھ رحمت شفقت میں لگا ہوا ہے۔ جب کسی کو اللہ اپنا حکم بھیجتا ہے تو وہ حکمی زندگی میں ہوتا ہے، اسے عارضی زندگی کی عطا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو اللہ پروردگار حکمی زندگی سے تعلیمی زندگی میں داخل فرماتا ہے تو اسے ابدی زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ تو زندگیاں عطا ہو رہی ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علمی زندگی میں داخل فرماتا ہے تو اللہ کے بندے کی جو زندگی ہے وہ اسے عطا ہو جاتی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اب اللہ اسے ملاقاتیں کرے گا، اب وہ اللہ کا بندہ اللہ کا مشاہدہ علم میں کرے گا۔ انہوں نے کڑی اپنی اینوں کر، اب وہ اللہ کا مشاہدہ کرے گا، کہیں عبادت میں کرے گا، کہیں تعلیم الہیہ میں کرے گا، کہیں علم الہیہ میں کرے گا۔ علم میں ہوگا، علم میں اللہ کے مشاہدے کرے گا، کہیں فرشتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اور جب علم سے آگے بڑھ جائے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم میں آگے آئے تو بتایا گیا تھا یہ کہ آسمانوں سے اوپر حکم میں آگے آ گئے۔
پھر اللہ کے بندوں کی امامت کروائی. یہ اللہ کے بندے علم والے تھے، ان سے آگے چلے گئے. اب فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، اللہ کے بندے بھی پیچھے رہ گئے. اب یہ پتہ ہو گیا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ پروردگار کا یہ حبیب ہے. وہ درجات، تعلیم، سارا کچھ دکھانے بتانے کے لیے سبحان اللہ جی اسرا اپنے بندے کو سیر کروائی جا رہی ہے. رات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دن میں درجات بلند ہوتے ہیں، دن روشن ہے، دن میں درجات بلند ہوتے ہیں. رات میں درجات بلند والا بھی اندھیرے میں چلا جاتا ہے. رات کو اس لیے سیر کی گئی کہ میرا بندہ عاجز ہے، میرے لیے درجات بلند کرنا یہی ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میں اندھیرے سے نکال کر روشن نور میں داخل کرتا ہوں. آخری دکھانا یہ تھا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، حکم سے بھی آگے ہے، تعلیم سے بھی آگے ہے، علم سے بھی آگے ہے. علم سے جب آگے ہوا تو میرا محبوب ہو گیا. علم میں جب یہ تھا تو رحمت للعالمین میرا مشاہدہ کیا کرتا تھا، اب میں اس کا مشاہدہ کرنے لگا ہوں. علم میں جب ہم اللہ کے رہتے تھے تو اللہ ہمیں ہمارے مشاہدے میں تھا. یہ اللہ کا مشاہدہ ہے کہ ہمیں آج ایمان نصیب ہوا ہے. یہ اللہ کا مشاہدہ ہے آج ہمیں اللہ کے بندے نصیب ہوئے ہیں. یہ اللہ کا مشاہدہ ہے جو اللہ ہمارا کرتا رہا ہے کہ آج ہم یحببکم اللہ، اللہ سے محبت، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. وہ علم میں تھا، وہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم نے ہمارا مشاہدہ کیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں اللہ کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنی محبت میں جب آپ کا مشاہدہ کیا تو یہ معراج النبی صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ کے صدقے دوسروں کو بھی یہ عطا ہوتی رہے گی. لیکن وقت وقت میں ہے، وقت وقت میں. وقت تو ایک ہی ہے نا، ایک اللہ کے بندے کو ہی وقت ملا جس میں آپ نے یہ مقام پایا ہے کہ اللہ نے آپ کا مشاہدہ محبت میں کیا ہے. وقت تو آپ کو مل گیا، ہمیں بے وقتی میں ہوگا. کس کے صدقے ہوگا؟ اس اللہ کے بندے کے صدقے ہو رہا ہے. لیکن وہ جو بے وقتی میں ہوگا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی نبی رسولوں کا بھی مشاہدہ ہوگا، فرشتوں کا بھی مشاہدہ ہوگا. آپ کو بھی ہوا ہے نا اس طرح سب کا، جنت کا بھی ہوگا، جہنم کا بھی ہوگا. یہ سارے مشاہدے ہمیں بھی ہوں گے، اور پھر اللہ محبت میں ہمارا بھی مشاہدہ کرے گا، اپنی ملاقات دے گا. باتیں اس میں بہت زیادہ ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ بندہ عاجز ہے، بیان ہی نہیں کر سکتا. جب تک بندہ گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا گناہ معاف نہیں ہوتا. گناہ کیا ہے؟ خواہش کی جب پیروی کی ہے تو اب کیا کرنا ضروری ہے؟ حکم کی طرف واپس لوٹنا ضروری ہے. کہ خواہش کی پیروی میں اس نے کیا چھوڑا ہے؟ حکم چھوڑا ہے. ایمان اس کا معلق ہو گیا. جب تک وہ شراب پیتا ہے، جب تک وہ زنا کرتا ہے، جب تک وہ چوری کرتا ہے، جب تک وہ حکم کی طرف رجوع نہیں کر لیتا، ایمان معلق رہتا ہے. کیوں بھائی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ منافق ہے. یہ منافق ہے. حکم اس نے کس کا چھوڑا ہے؟ سنیے، حکم اس نے کس کا چھوڑا ہے؟ اس نے حکم اگر ماں باپ کا چھوڑا ہے تو گناہ گار ہو گیا، استاد کا چھوڑا ہے تو گناہ گار ہو گیا ہے، نبی رسول کا چھوڑا ہے تو گناہ گار ہو گیا ہے، اللہ کا چھوڑا ہے تو گناہ گار ہو گیا ہے. بل اولی الامر منکم، جو امیر بنایا گیا اس کا چھوڑا ہے تو گناہ گار ہو گیا. سربراہ کی سربراہی سے نکلا ہے. یہ گناہ ہے. کوئی جانتا ہے اس گناہ کو؟ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو ساری آج نیکیاں ہو گئی ہیں. امی کی کیا بات ہے، ابے کی کیا بات ہے، استاد کی کیا بات ہے، اور چل یار آپ چلیے. وہ یہ تو ساری نیکیاں ہو گئی ہیں. نیکیاں کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے جو گناہ ہیں. اسے کیا پتا کہ جب ایمان معلق ہو جاتا ہے
اور اگر اسی میں کوئی مر جاتا ہے تو پکا منافق ہوتا ہے۔ یہ منافق ہے جو سب سے پہلے اونڈے منہ جہنم میں جاتا ہے، اور پہلا جنمی یہ منافق ہوتا ہے۔ بتایا کس کے بارے میں کہ عالم ہے، قاضی ہے، سخی ہے، بڑا شہید ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں چلتا منافق کون ہے؟ لو دیکھو کیسے پتہ چلتا ہے۔ اپنے سربراہ کا اس نے حکم نہیں مانا ہوتا، یا اپنے سربراہ کا ظاہری حکم مانتا ہے، اندر کسی اور کی محبت میں، خواہش کی پیروی میں، کسی اور کی محبت میں، خواہش کی پیروی میں۔ خواہش اس کی ہوتی ہے، محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ ہوں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، میں ہوں تمہارے ساتھ ہی اندر ہے۔ اور جب اس کے ساتھ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چل جاتا وہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ والا اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان شیطان والوں کے ساتھ، پتہ کیا نہیں چلتا، پتہ سارا ہی چل جاتا ہے۔ اندھے کو نہیں پتہ، اندھے کو نظر نہیں آتا، جاہل کو پتہ نہیں چلتا۔ قسم خدا کی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ کسے چلتا ہے؟ جسے پتہ ہوتا ہے 2 اور 2 کتنے ہیں، 4، اس کو پتہ چلتا ہے۔ دوسرے بیچارے کو کیا پتہ چلے گا؟ تو پتہ نہیں لگتا منافق کون ہے۔ اور جس کا پتہ ہوتا ہے، پتہ ہے اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس پر لعنت بھیج۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا، وہ لعنتی ہوگا تو اللہ لعنت کر رہا ہے، بات ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے خود لعنت نہیں بھیجتا کہ سارے لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا اسے مسلمان کہہ رہے ہوتے، وہ سارے کہیں گے تم جھوٹے ہو، ہم نہیں تمہارے پاس آتے، اور جو مسلمان ہیں ان کو تم کافر کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو مولوی مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دین اسلام کی وہ تعلیم نہیں کر سکتے، انہیں کیا پتہ اس کا مطلب کیا۔ وہ تو یہی اپنا غیرت بیان کر رہا ہے کہ نہ، کافر کو ہم کافر نہ کہیں۔ اور جب تجھے حلال نہیں ملتا، حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے، ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تو حرام لقمہ کھا لیتا، اس کا ایمان بچانے کے لیے تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تعلیم کے اندر جو اللہ نے تعلیم دی اس میں اس کو تو کافر مشرک نہ کرے، بلکہ تعلیم میں مسلمان کرے۔ اللہ تجھے تعلیم اس لیے دے رہا ہے کہ تو ان کو مسلمان کرے، اور تو اس تعلیم کو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تیری غیرت ہی یہ گوارا نہیں کرتی کہ کافر مشرک کو دیکھے۔ واہ بھائی واہ، اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے زندگی دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو عجیب ہی ہو گیا ہے، عجیب ہو گیا ہے تو کیا تو خدا بڑا ہے؟ دھوکہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو دیتا، پتہ اسے نہیں ہوتا۔ جب کوئی گناہ کرتا اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور جب کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ توبہ کرے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا نا۔ گناہ کیا ہے؟ خواہش کی جب پیروی میں حکم چھوڑ دیا، خواہش کی پیروی میں جب حکم چھوڑ دیا۔ حکم کس کا چھوڑ دیا؟ غیر عورت ہے، خواہش کی پیروی تیری ہے، حکم وہ دے رہی ہے مجھ سے زنا کر آ کے، یہ تو گناہ نہ پھر رہا۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم، بڑے کا حکم۔ حکم کیا ہے؟ نبی رسول کا حکم، بڑے کا حکم۔ حکم کیا ہے؟ ماں کا حکم۔ حکم کیا ہے؟ باپ کا حکم۔ حکم کیا ہے؟ استاد کا حکم۔ اجنبی کا تو حکم میں عرض کیا کرتا ہوں مانا ہی نہیں جاتا۔ سائیں جی راستے میں جا رہا تھا، میں نے اس نے مجھے کہا میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، تو میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی، میں نے اس کو یہ دے دیا۔ میں کہا تیری مت ماری گئی ہے۔ اجنبی کے ساتھ تو ایک ہی نیکی کی جا سکتی ہے کہ اسے حکم کی تعلیم سنت دی جا سکتی ہے، اور جان مال نہیں اسے دیا جا سکتا۔ کسی کو پتہ ہو تو یہ باتیں کرے گا، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان اس کا معلق ہوتا ہے، اور باہر وہ حکم مانتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تو حکم مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھی
حج نہیں بھی کرتا، زکوٰۃ نہیں بھی دیتا، کبھی کبھی کا کیا ہوا؟ یہ کبھی کبھی پیار ہوتا ہے، اور نہیں، یہ کبھی کبھی والا پیار ہے، یہ کبھی کبھی والی محبت ہے، یہ کبھی کبھی والا ایمان ہے۔ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، ایمان والو تم ہو وہ جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کافر مشرک کو کیا پتا، اس کو تو یہی نہیں پتا گناہ کیا ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے توبہ کرو، اور کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ گناہ ہوا کب ہے۔ ایمان لانے کے بعد گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو پہلے ہی گناہ کے اندر ہے۔ ایمان لانے کے بعد گناہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہے وہ گناہ ہوا کیا ہے مجھ سے، حکم میں نے چھوڑ دیا، یہ گناہ ہے۔ اب حکم پتہ کس کا ہے؟ سربراہ کا، جو بنائے گا اس کا حکم ہے۔ کہیں بیوی کو شوہر کا حکم ہے، کہیں اولاد کو ماں باپ کا حکم ہے، کہیں شاگرد کو استاد کا حکم ہے، کہیں استادوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے۔ اور جس نے جدھر حکم چھوڑ دیا ادھر اس کا ایمان معلق ہو گیا۔ ایتھے آ، جو بات کرنے والی وہ کر، تو نہ جا کے لب کہ منافق کون ہے، مسلمان مومن کون ہے۔ وفی انفسکم، ادھر تمہارے ہی اندر سارا کچھ موجود ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے موت پسند آ گئی ہے، یہ تو حرام ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی حرام ہی پسند کرو گے۔ اس کا مطلب کہ حلال جو اپنے لیے پسند کر دے، آئندہ مانا اپنے آپ ہی سارا کچھ مفتی صاحب بناتا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب کو کیا پتا کہ شرعی عذر کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب حکم کی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تب حرام اور حرام میں جو جائز شرعی عذر میں ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، ویسے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ توبہ ہم نے کب کی؟ جب گناہ ہوا۔ توبہ ہم نے کب کی؟ جب گناہ ہوا۔ اور جو توبہ نہیں کرتا اگر یہ مر جاتا ہے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے توبہ۔ اور جس نے تعلیم پر عمل کیا ہے، ادائیگی کی ہے، وہ شکر ادا کریں گے، وہ شکر ادا کریں گے۔ نہ توبہ رہ گئی ہے نہ شکر رہ گیا۔ گناہ کا پتہ ہو تو تبھی بندہ یہ نیکی کرے نا۔ گناہ سے توبہ، اور توبہ میں وہ جو حکم کی طرف واپس آیا ہے، تعلیم میں اس پر عمل، یہ شکر ہے۔ یہ دونوں ملائیں تو نیکی ہوتی ہے۔ قسم خدا کی سچی بات یہی ہے کہ جب تک کسی کو جان نہیں ملتی وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جیسے ہی کسی کو اللہ جان دے دیتا ہے پھر اسے حکم دیتا ہے کہ میرا جو دیا ہے نا جان اور مال، وہ میری راہ میں خرچ کر۔ اور جیسے ہی سانس قبض ہو جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا، عمل ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی ہے ہی تب جب نیکی میں دو چیزیں آ جائیں، ایک بڑے کا حکم ہو اور ایک حکم کی ادائیگی ہو۔ جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں یہ نیکی ہے۔ ادھر یہ حال ہی ختم ہو گیا۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا وہ سربراہ نہیں ہوتا، گھر کا سربراہ شوہر ہوتا ہے، اور اس کو چلاتا پتہ کون ہے؟ ساس اور سوہرا۔ اسے پتہ چلاتا کون ہے؟ بیوی۔ اسے پتہ چلاتا کون ہے؟ ساڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سربراہ وہ ہے، اپنے گھر کو وہ چلائے گا۔ کیوں؟ ذمہ داری گھر کی جتنی بھی ہے اس پر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں تیری ساس ہوں، میں تیرا سسر ہوں، تجھے پتہ نہیں میں تیری بیوی کا بھائی، تیرا سالہ ہوں؟ تو کیسے جی لے گا اگر ہمارا کہنا نہیں مانے گا؟ ٹھیک ہے، بڑا ہے نا تو بڑے والے کام بھی پھر کر، پھر بڑا ہے نا بڑے والے کام بھی کر۔ بڑا والے کام پتہ کیا؟ نیکی کر، پھر فساد نہ پیدا کر، نیکی کر، نیکی کر۔ ان نہ سنو، ان بند کر دیں۔
پھر نیکی کر. جب نیکی ساس کرے گی، جب نیکی سسر کرے گا، جب نیکی سالہ کرے گا، جب نیکی پڑوسی کرے گا، ماما چاچا کرے گا، پورا خاندان کرے گا، تو جان لو نیکی جب وہ کوئی کرتا ہے نیکی سے نہ اسے روکنا. جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، بڑا نیکی کر سکتا ہے، اسے نیکی سے نہ روکنا. چھوٹا اس لیے نیکی نہیں کر سکتا کہ نیکی میں جان اور مال لگتا ہے. وہ جان اور مال کا ابھی وارث نہیں ہے کہ چھوٹا ہے، ماں باپ اس کے مطلب بڑے ہیں. جب وہ نیکی کی اجازت دیں گے تب وہ نیکی کر سکتا ہے. نیکی وہ کر نہیں سکتا. جو کر نہیں سکتا اس کو نیکی کروانی نہیں ہے، اور جو بڑا ہے وہ نیکی کر سکتا ہے، اس لیے وہ بے شک کرے نیکی. نیکی سے نہیں منع کرنا. نیکی سے منع کون کرتا ہے؟ شیطان نیکی سے منع کرنا. اور جو شیطان کا دشمن، اس کی خواہش تھی، ہماری وہ خواہش جو ہے وہ ہمیں نیکی سے منع کرے گی، اور کوئی نیکی سے منع نہیں کرے گا. لیکن پہلے بھائی نیکی تو جان لو نا. نیکی کیا ہے؟ نیکی جان اور مال دو سے ہوتی ہے. گلاں کھینچ کے اگر کہے نا کوئی اولاد ہو جائے گی، اولاد نہیں ہوتی. نیکی دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، حکم ہو. نمبر دو، حکم کی تعلیم ہو. اب بڑا اگر حکم دیتا ہے، اگر بڑا حکم دیتا ہے تو حکم کی تعلیم میں نیکی بھی تو ہونی چاہیے نا، ادائیگی بھی تو ہونی چاہیے نا. اب جب کوئی حکم دیتا ہے تو یہ نیکی کا حکم ہوتا ہے، تو جب ادائیگی کرتا ہے تو یہ نیکی کی ادائیگی میں حکم اس نے پورا کیا ہوتا ہے. پتہ چلا یہ نیکی ہے. نیکی ہے نا، اکیلا حکم نیکی نہیں ہے. حکم کی ادائیگی ساتھ جو ہے سنت میں، وہ اسے نیکی بناتا ہے. اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی میں کتنی چیزیں جی استعمال ہوتی ہیں؟ جان اور مال. جان مال وہ خرچ کرے گا، اب شور نہیں کرے گا. اب گھر کا سربراہ جو ہے نا، امی ابا اگر گھر کے سربراہ موجود ہیں وہ نہیں کریں گے، اب وہ نیکی کرے گا. ایسے نہیں ادھر ادھر ہوتا. نیکی وہ کر رہا ہوتا، وہ نیکی ہوتی نہیں. کہتا ہے ایسے کر جا کے، ایسے کر جا کے، ایسے کر جا کے. وہ کرنے والے نے نہیں پوچھنا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مفتی صاحب ہے کر جا کے، اوے اس سے بھی تو پوچھو وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. وہ پتہ تو نیکی اونچی کا بتا رہا ہے، حکم نیکی کا دے رہا ہے، تو ادائیگی کون اب کرے گا؟ جو حکم دے گا نیکی کا وہی ادائیگی کرے گا. مفتی صاحب اب جان مال آپ نے خرچ کرنی ہے. ساس اور سورے اب جان مال آپ نے خرچ کرنی ہے. سالے صاحب اب جان مال آپ نے خرچ، ماما جی چاچا جی اب جان اور مال آپ نے خرچ کرنا ہے، کہ حکم نیکی کا آپ دے رہے ہیں. ایسے گھروں میں ہوتا ہے. کہتا نہیں ان فلانی جگہ تے لے جا. بھائی وہ جو خرچہ آئے گا وہ کون دے گا؟ نہیں اس کا امریکہ میں علاج کرا جا گیا. اچھا وہ جو خرچہ آئے گا وہ کون دے گا؟ وہ تو دے گا اور کون دے گا؟ وہ میں تو نہیں دے سکتا. چنگا پھر میں دے دوں گا. دیکھا یہ ہے نیکی. اس کا کیا معنی چنگا میں دے دوں گا؟ بے عزت اس کو کیا گیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جب کسی سے کوئی چیز منگاؤ پھر کیا کرو؟ جان مال خود خرچ کرو. وہ جی نہیں سائیں جی آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ. اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. آپ کے اس طرح کرنے سے ایک اس کو تعلیم ہو جائے گی، شریعت کا پتہ ہو جائے گا. اور ایک جب آپ نے منگوایا ہے تو آپ نے جو منگوایا ہے اللہ کے حکم میں منگوایا ہے نا، اللہ کے حکم میں نیکی کی ہے نا. بے عزت ہونے کے لیے تو نہیں منگوایا. اور جب کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آ جائے، محبت اللہ پروردگار کے حصول کے لیے آ جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب اس کا انکار نہ کرو. کوئی دعوت دے دے اس کا انکار نہ کرو، کیوں؟ اللہ کی محبت میں آیا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب اس کے نفس کی اصلاح ہونے دو، اس کے نفس کی اصلاح ہونے دو. یہ جو ایسے ویسے نیکیاں کرنا چاہتا ہے نا کوئی، اس کو منع نہ کرو. وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یا تو اس کے نفس کی اصلاح ہونی ہے، یا اس کی محبت علم میں اضافہ ہونا ہے. جو وہ اللہ سے لینے آیا وہ اسے مل جائے گا. اسی بڑے ویکھے سدھے ہوندے ہیں، بڑے ویکھے سدھے ہوندے ہیں.
اس لیے وہ سیدھے ہو گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو نشانے سے ہٹایا نہیں، ان کے نشانے میں رہے ہیں، ان کے نشانے میں رہیں اور ان کو اپنے نشانے میں رکھا ہے۔ ورنہ نیکی کا اگر کسی کو پتہ نہ ہو وہ نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پروردگار کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو اللہ نے بھیجی ہوتی ہے، ہم نے کون سا منگوائی ہوتی ہے۔ اگر خود منگواتے ہو تو خود منگوائی ہے نا، پیسے دو۔ اگر اس نے نیکی کی ہے ان کا پاویں کر سارے نو تو روشن کمکمیاں نہ کر دے، ٹھیک ہے کر دے، ہونا حلال چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ گھر کسی کا ہے، ذمہ داری کسی، وہ کتنے دن چلاتا ہے۔ یہ نیکی کے مشورے جو ہوتے ہیں نا یہ آسان ہے دینے ہیں، نیکی کرنا جو ہے نا وہ جان مال سے ہوتی ہے، ان کو کہے کر کے دکھا، مائنڈ نہ پھر کریں، پھر کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ضرور نیکی کرنا چاہیں تو کریں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو منع کرنے والا۔ گناہ سے توبہ کریں اور نیکی ہر ایک کو کرنے دیں اور خود بھی نیکی کیا کریں۔ نیکی کرنے سے نہ جان میں کوئی کمی آتی ہے نہ مال میں کبھی کوئی کمی آتی ہے۔ لیکن نیکی کو چھوڑ کر جو ہم نے نیکیاں بنائی ہوئی ہیں کہ نیکی کا مشورہ دیتے چلے جاؤ، خود کچھ بھی نہ کرو، اور بھائی چلو کچھ نہیں کرنا نہ کرو، اور جدھر کے سربراہ بنائے گئے جس گھر کو چلانا ہے اور اس کی تو ذمہ داریاں پوری کرو نا، ادھر تو ایسے نہیں کرتے، باہر دوسروں کے گھروں میں جا کے نیکیوں کے بڑے مشورے دیتے ہیں، اور نیکی کا مشورہ نہیں ہوتا، نیکی کی جاتی ہے۔ مشورہ کس کا ہوتا ہے؟ حکم بتایا جاتا ہے، حکم بتایا جا سکتا ہے کہ یہ تیرے لیے حکم ہے، یہ تیرے لیے حکم نہیں۔ کس کو حکم بتانا ہے؟ جو مومن ہے، جس کو آپ جانتے ہو، اور جو اجنبی ہے اسے حکم نہیں بتایا جاتا، اسے نیکی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیکی کی تعلیم ہر کوئی مانے گا، کافر بھی مانے گا، مشرک بھی مانے گا، ایرا گہرا نتو خیرا سارے ہی مانیں گے، حکم ہر کوئی نہیں مانے گا۔ حکم آمنت باللہ و ملائکتی والا مانے گا۔ گناہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نیکی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسے نیکی نہیں بتانا چاہیے کہ یہ حکم جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب، یہ قبلے کی طرف حکم میں منہ کر لینا نیکی نہیں، منافق بھی کر سکتا ہے۔ نیکی کا پتہ نہیں، نیکی فتح بھی ہونی، نبی رسول کی اتباع، اور نبی رسول کی اتباع میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ یہ بات شفا لقمہ ہے، یہ آپ کے دل کو زندہ کر دے گا، اسے آپ نے دل میں ڈال لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم جو ہے اسوہ حسنہ سے دی ہے۔ جیسے آپ لقمہ چباتے ہو اور بعد میں معدے میں چلا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی عملی آپ نے اپنے اسوہ حسنہ سے تعلیم دی ہے، آپ نے بول کر دکھایا ہے تاکہ آپ جب بولیں اپنے آپ ہی وہی بولیں۔ آپ نے دیکھ کر دکھایا ہے، سکھایا ہے، آپ نے سو کر سکھایا ہے، آپ نے جاگ کر، آپ نے جی کر، آپ نے یہ سارا کچھ اسوہ حسنہ میں تعلیم دی، خط لکھ کر نہیں، کتابیں پڑھا کر نہیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے میرا دل زندہ با خدا ہو جائے، یہ سائیں جی کی جو باتیں سنتے ہو، جس طرح سائیں جی باتیں کرتے ہیں، اسے کیا کرو عمل میں، جیسے اسوہ حسنہ میں آپ نے دکھایا تھا، آپ اسے اپنا اسوہ حسنہ بنا لیں، قسم خدا کی دل زندہ ہو جائے گا، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ آج جڑیاں گلاں پریشانی والی یہ ختم ہو جائیں۔ یہ پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو جو کہتے ہیں ابھی میری پریشانی دور ہو جائے، سائیں سے بات ہو جائے، یہ پریشان ہوتے ہیں، یہ مارے پریشانیوں کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ جسم صحت مند رہے اور لقمہ باشفا رہے، تاکہ صحت جو ہے وہ باشفا ہو جائے، تو بھائی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسوہ حسنہ اسے اپنا بنا لیں، ویسے دیکھیں، ویسے بولیں، ویسے جاگیں، ویسے کھائیں، ویسے پئیں، نیکی ہو جائے گی، نیکی ہو جائے گی نا۔ کیسے نیکی ہوئی ہے پتہ نہیں نیکی کیسے ہوئی ہے؟ نیکی حکم اور حکم کی تعلیم کو آپ نے عملی اپنایا تب نیکی ہوئی ہے۔ ہدیہ آیا ہے تو اسے عملی اپنایا ہے، اور اگر آپ نے سودا منگوایا ہے تو اسے عملی اسوہ حسنہ میں نیکی کی ہے۔ جان مال کے بغیر نیکی نہیں ہوتی، جیسے جان مال کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔
آئیے فتح بھی انہی کو جانے۔ پھر جب آپ آسمانوں سے آگے چلے گئے، فرشتوں سے آگے چلے گئے، نبی رسولوں کو نماز پڑھا کے ان سے آگے چلے گئے، حکم، تعلیم، علم میں آپ نے اپنے محبوب کی نشانیاں دیکھی، اور جب محبوب نے اپنی محبت میں آپ کا مشاہدہ کیا تو اللہ پاک نے آپ کو دیکھا، اور جب اللہ پاک کسی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پورا پورا دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی رسول علیہ السلام ہیں جنہوں نے پورا پورا اپنے اللہ پروردگار کا مشاہدہ فرمایا۔ اب پورے پورے سے مراد یہ ہے کہ جو پورا رکھتا ہے وہ پورے مشاہدے کے قابل ہر ایک کو کر دیتا ہے، جو بھی محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنے تعلق میں اپنے محبوب سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ وما توفیقی